السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شہنشین کا تشریف فرما حضرت العلامہ مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ، حضرت مولانا حافظ قاری حسن بن محمد الحمومی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت مولانا حافظ قاری محسن بن محمد الحمومی صاحب قبلہ مد ظلہ العلی، مولانا حافظ قاری ڈاکٹر محمد عبدالعلیم صاحب قبلہ، محترم جناب عرفان شریف صاحب قبلہ، جناب منیر قریشی صاحب قبلہ و دیگر حضرات گرامی اور بزرگان ملت، نوجوانان گرامی اور پس پردہ تشریف فرما میری معزز ماں اور بہنوں، آج کا یہ تربیتی اجتماع اللہ رب العزت کے فضل سے بہت ہی کامیاب، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا اتنا بڑا وسیع و عریض میدان تک دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ کس شوق اور ذوق کے ساتھ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، یہ سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے گھر کو جایا کیسے جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، وہاں پر مانگا کیا جاتا ہے، اور واپس آئیں تو آئیں کیسے، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ ابتدا میں عمرے کا طریقہ تفصیلی طور پر مولانا عبدالعلیم صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ احرام اور اس کی ضروریات، کعبۃ اللہ میں داخل ہونا، اور عمرہ یعنی جو یہاں کا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے تو عمرے تک جو بنیادی باتیں اور ضروری باتیں آپ کے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ تک اور عمرہ تکمیل کرنے تک آپ نے سماعت فرمائی، اور عمرے کے بعد سے حج تک کا جو گیپ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر ہم لوگ غفلت میں گزارتے ہیں۔ اس کے اندر عشق و محبت کو بھرنے کے لیے حضرت مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب نے بہت ہی محبتوں بھرا اور عشق سے بھرا ہوا بیان انہوں نے فرمایا، تاکہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑا جا سکے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے گھر کو اللہ کی بندگی اور محبت میں پہنچنے پر تیار کیا جا سکے۔ بہت کام آتی ہیں یہ باتیں ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد، جب وہاں دنیا چوطرف سے ٹھہر کر کے ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہے تو ایسی باتیں آپ کو اللہ کی طرف مزید آمادہ کرنے، بیت اللہ سے چمٹے رہنے، اللہ کے گھر میں رہنے کے لیے آپ کو آمادہ کرتی ہیں۔ میں نے ابھی جناب عرفان شریف صاحب سے بات کی، پتہ چلا کہ جو عازمین حج یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ پہلے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ بہت کم، کئی سالوں میں ایک مرتبہ ایسا موقع ہوتا ہے، پہلے آپ مدینہ طیبہ جائیں گے اور مدینہ طیبہ سے آپ احرام باندھیں گے حج کا۔ عام طور پر حیدرآباد سے احرام باندھتے ہیں حج کا، لیکن
کئی سالوں میں ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ حیدرآباد سے حج کا احرام باندھنا بھی بڑی فضیلت ہے، ہر قدم پر نیکی ہے، بہت بڑی بات ہے اپنے گھر سے حج کا احرام باندھ کے نکلنا، لیکن مدینہ طیبہ سے جب آپ مدینہ طیبہ میں 8 روز قیام فرما کر وہاں سے جب احرام باندھیں گے تو وہ احرام صرف حج کا احرام نہیں، وہ احرام حج کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، قدم قدم پر حضور کی یاد ہوگی، قدم قدم پر حضور کا تصور ہوگا، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کے دل میں ہوگا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں جو ایک حج فرمایا، وہ حج کا احرام آپ نے مدینہ طیبہ ہی سے باندھا تھا، ذوالحلیفہ سے باندھا تھا۔ اور میری درخواست ہے، اب مجھے تو حج کے احکام بیان کرنی ہے، میں اگر آپ کو بہت لذت آئے گی، آپ حج کو جانے سے پہلے یا وہاں پہنچنے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ حضور کے حج کی سٹوری سن لیں یا پڑھ لیں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ لیں، جن کو سننا آتا ہے سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ، یہ تو آپ فرائض و واجبات اب پڑھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ کو کہاں سے نکل کر کیسے احرام باندھا تھا اور کیا کیفیت تھی احرام باندھنے کی، صحابہ کا کیا عشق تھا، راستہ تمام صحابہ کرام کو حضور نے کیا کیا تعلیمات دی، اور حضور کے ساتھ رہنے والوں کو حضور نے کیسے ان کے جذبات اور ان کی تمام احساسات کو بار بار باہر نکال کر ابھارا، ان کے عشق و محبت پیدا کی، کعبۃ اللہ پہنچنے تک کیا معاملہ تھا، اور پھر وہاں سے مینا اور عرفات اور مزدلفہ، پھر اس کے بعد حرم شریف۔ تو یہ آپ لوگ، ہم جو بیان کریں گے فرائض و واجبات کے لحاظ سے ہوگا، لیکن آپ کے تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے کہ اب میں ذوالحلیفہ پہ ٹھہرا ہوں۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے اور پوری کائنات کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہ ٹھہرے تھے اور یہاں سے احرام باندھا تھا، ایسے کپڑے تیار کی تھی، ایسے حضور کے زلف مبارک تھے، ایسا حضور نے تیار ہوا تھا، سواری پر ایسے سوار ہوئے تھے، حضور کی زبان پہ یہ تھا، حضور کے دائیں یہ تھا، بائیں یہ تھا۔ اب آپ سوچتے جائیں، تصور کرتے جائیں۔ ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ نماز کیا ہے، رسول اللہ یعنی کسی کو دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایک نماز جو دن میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے، تصور میں یہ آدمی کا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں ویسا ٹھہر رہا ہوں جیسے حضور ٹھہرے تھے، میں ویسا رکوع کر رہا ہوں جیسے حضور فرما رہے تھے۔ تو جب رکوع اور نماز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہمارے سروں میں ہونی چاہیے، تو پھر حج بیت اللہ کے ایک ایک قدم پر آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مقام پر حضور کیسے تھے، اس مقام پر حضور کی کیا کیفیت تھی۔ تو مبارکباد ہے آپ تمام کو، حجاج کرام کو، کہ آپ مدینہ طیبہ سے حج کا سفر، حج کا احرام باندھنے والے، پھر عمرہ ہوگا، یہ تفصیلات تو بیان کی۔ اب میری جو عنوان ہے وہ آپ سماعت فرمائیں کہ حج کے 5 روز کیسے ہوتے ہیں۔ اصل بات، اس سے پہلے کی بات عمرے کی تھی، کعبۃ اللہ حرم شریف میں آپ کیسے رہیں، یہ باتیں ہوں۔ اب حج بولتے کسے ہیں، حج اصل شروع کب سے ہوتا ہے، اور حج کے 5 روز کیسے ہوتے ہیں۔ میں بڑے سادے الفاظ میں پہلے آپ کو حج کے فرائض اور حج کے واجبات لکھا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ بہت کوشش کریں کہ کم از کم آپ یہ چیزوں کو تکمیل کر لیں، اس سے زائد چیزیں کہیں پر کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاتی ہیں یا اس میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، حج تو تکمیل ہو رہا ہے۔
فرض اور واجب کے بعد سنتیں اور مستحبات سے ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا حج ناقص ہو جائے گا، اور اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو حج نامکمل حج ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو بڑی ضروری چیز یاد رکھ لینی چاہیے، جو پلر ہے حج کے۔ تو پہلے حج کے فرائض، حج کے متعلق یاد رکھیں حج کے 3 فرض ہیں، صرف 3 چیزیں حج میں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب کیا ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہے، رکوع سجدہ قیام فرض ہے، رکوع نہیں کر رہے آپ تو پھر رکوع چھوٹ گیا ہے تو نماز ہی ختم ہو گئی، نماز ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی حج میں 3 فرض ہیں، یاد رکھیں 3 فرض کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرض حج کے اندر جو ہے وہ احرام باندھنا۔ احرام 2 کپڑوں کا نام نہیں، مولانا نے ذکر کیا ہوگا کہ 2 کپڑوں کا نام نہیں، حج احرام ایک کیفیت کا نام، ایک آپ کے اوپر ایک کیفیت اور ایک پروٹوکول کا نام ہے کہ جس کے اندر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، چوں نہیں مار سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، اور دیگر جو بھی باتیں احرام کے آپ کے اوپر وہ پوری چیزیں طاری ہو جاتی ہے، وہ کیفیت کا نام احرام۔ تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں آ جائیں، نیت کریں، نیت کے ساتھ ہی یہ پورا کا پورا آپ کے اوپر یہ لاگو ہو جاتا ہے۔ نیت یاد رکھیں، سب سے پہلے احرام، نیت، سب سے پہلا فرض نیت اور احرام۔ نمبر 1، اب کب کرنا ہے نیت میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ احرام اور نیت سب سے پہلا فرض۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں قیام کرنا، یہ 9 تاریخ کو یہ وقوف عرفات یہ دوسرا فرض ہے۔ کون سا؟ دوسرا فرض، یاد رکھیں اور اپنی زبان سے ریپیٹ بھی کرتے جائیں، بھول نہ جائے 2 بات۔ تیسرا فرض طواف زیارہ، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ یہ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 باتیں ہوئے، احرام اور نیت پہلا فرض، دوسرا فرض بولیے عرفات، وقوف عرفات، اور تیسرا فرض طواف زیارہ، طواف افاضہ۔ 3 فرض، یہ 3 فرض ہو گئے، آپ کا حج ہو گیا۔ یعنی ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حج نہیں کر، وہ حج نہیں بول سکتے آپ۔ یہ تینوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں کر پائے آپ، نہیں ہو سکا، تو یہ 3 فرض ہوئے۔ ایسے ہی فرض کے بعد کا درجہ ہوتا ہے واجب کا۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ چھوٹ جاتا ہے، نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو پینالٹی ہوتی، دم دینا پڑتا ہے، دم دینے سے اس کی ریکوری ممکن ہے، لیکن واجب ہے وہ۔ تو فرض کتنے ہوئے؟ 3۔ واجبات کتنے ہیں؟ 6 واجب ہیں۔ یاد رکھیں کتنے؟ 6 واجب ہیں۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ ایسا عمل جس کو کرنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے، کوئی پرابلم کی وجہ سے، کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کی ریکوری کے لیے، اس کو تکمیل کرنے کے لیے، جیسے آپ نماز میں واجب چھوٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں، ویسے ہی حج میں واجب چھوٹ جاتا ہے تو دم دینا پڑتا ہے، دم کے ذریعے آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ یہ 6 واجبات کون سے ہیں؟ یہ 6 واجبات لکھ لیں اور میرے ساتھ پھر میں ریپیٹ کراؤں گا، جیسے ریپیٹ کرا آپ ریپیٹ کر لیں، یاد ہوگا۔ کئی کیمپس آپ اٹینڈ کریں، یہ بدلنے والا نہیں، حج کے انداز بدلائیں گے آپ کو، یعنی مشورے آئیں گے، کوئی کچھ کہے گا، یعنی کوئی کہیں سے نیت کرنے کا ہے، لیکن یہ کرنا تو کمپلسری ہے، یہی حج ہے۔ اب 6 کیا ہے؟ نمبر 1 مزدلفہ کا قیام،
मुज़दलिफ़ा का क़ियाम, क़ियाम मुज़दलिफ़ा ये पहला वाजिब है। क्या है? क़ियाम मुज़दलिफ़ा पहला वाजिब। नंबर 2, रमी जिमार, शैतान को कंकरियां मारना रमी जिमार कहते हैं। रमी कहते हैं फेंकने को, जिमार रमी जिमार कंकर फेंकना, शैतान को कंकर मारना, ये दूसरा वाजिब है। इसके औकात मैं भी आपको बतलाऊंगा। दूसरा वाजिब क्या है? रमी जिमार। तीसरा वाजिब कुर्बानी, जिसे हम कहते हैं दमे शुक्र, कुर्बानी देना। ये हज के 3 किस्मों में से 2 लोगों को, मुतमत्ते और कारिन, 3 किस्में बताए आपको हज की, उसमें से 2 किस्में जिसमें हज और उम्रा एक एहराम में करने वाले को भी अलग अलग, हज और उम्रे के लिए अलग एहराम, इन दोनों के लिए भी कुर्बानी देना, जिसे वहां दमे शुक्र कहते हैं, वाजिब है। ये तीसरा वाजिब हो। पहला वाजिब क़ियाम मुज़दलिफ़ा, नंबर 2 रमी जिमार, नंबर 3 बोलिए दमे शुक्र, नंबर 4 बाल निकालना, हलक या कसर, बाल कम कराना या बाल पूरे बस्तरे से निकलवा लेना, ये 4 हो गए। नंबर 5, देखिए सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्ड करने से नहीं होगी बात, आप रिकॉर्ड करिए जरूर, फिर अंदर चले जाता वो, लिखना है, याद रखना है। नंबर 5 सई करना, तवाफ़े ज़ियारा के बाद की सई, तवाफ़े ज़ियारा के बाद की सई, ये पहले भी की जा सकती है, बाद में भी इसका मसला भी बयान करूंगा मैं। ये 5वां वाजिब हो, ठीक है। 6ठा वाजिब क्या है? तवाफ़े विदा, मक्के मुकर्रमा छोड़ते वक्त तवाफ करना वाजिब है, उसे तवाफ़े विदा कहते हैं। ये 6 वाजिबात हुए। रिपीट करिए मेरे साथ, बताइए कि पहला वाजिब कौन सा है? मुज़दलिफ़ा का क़ियाम, नंबर 2 रमी जिमार, नंबर 3 दमे शुक्र, नंबर 4 हलक या कसर, नंबर 5 सई करना, नंबर 6 तवाफ़े विदा। ये 6 वाजिबात और 3 फराइज़। अल्लाह के फضل से अगर आप ये काम कर लेते हैं, 9 काम, ये 6 और 3, अगर ये 9 काम गिन कर ये मेरा हो गया, नोट बना लीजिए, चेक लिस्ट बनाते हैं हम, टू डू लिस्ट बनाते हैं, ऐसा लिख लीजिए, काम कर लिया, इस पे टिक डाल दीजिए। आप ये 6 काम और वो 3 9 काम हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि मेरा हज तकमील हो गया। अब ये कैसे करना है, एक एक में क्या कैफियत लाना है, सुन्नतें कैसी आना है, उसमें मुस्तहब्बात कैसी होना है, ये जितना चाहे उस पर आप लवाजिमात लगाइए, खूबसूरती लगाइए, डेकोरेशन, उसको जितना अच्छा करना है, ये आपकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन इसमें कमी नहीं होना है। ये 9 चीज़ों में कोई कमी, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। चलिए, अब ये 9 बातें जब आप समझ गए और लिख लिए, तो अब हज की जर्नी शुरू करेंगे हम। अब हम उम्रह करने के बाद मदीने तय्यबा से आप लोग तशरीफ़ लाए मक्के मुकर्रमा, उम्रह किए, और उम्रह करने के बाद अभी चूँकि हज के लिए बड़ा वक्त है, आप लोग एहराम उतार दिए, अपने अकोमोडेशन में हैं, रोज़ाना फ़र्ज़ नमाज़ों को आ रहे हैं, जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी जगह। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो गया। ज़िलहिज्जा के महीने शुरू होने के बाद ये 10 दिन ज़िलहिज्जा के बड़े अहम हैं। यहाँ रहते वक्त भी आप याद रखें, इसके अंदर रोज़े रखने की फजीलत, इबादतें करने की फजीलत, फरमाया इसकी एक एक रात में इबादत करना एक एक साल की इबादत की फजीलत है। आप अब अल्लाह के घर को जा रहे हैं, अब आप हज करने जा रहे हैं, अपने आप को रोज़ाना ऐसे काम में लगाएं जिससे शौक़ बढ़ता जाए, शौक़ बढ़ता जाए। यहाँ तक के 7 तारीख आ गई। आप इमेजिन कीजिए कि आप मक्के मुकर्रमा में हैं, अपने अपने अकोमोडेशन में, 7 तारीख आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। 7 तारीख को अब हज कमेटी और दुनिया भर के जो हुज्जाज किराम आते हैं, क्योंकि अब आपको जाना है मिना, 7 तारीख, असल जाना है 8 तारीख को, 8 तारीख की ज़ोहर से जाना होता है आपको, लेकिन दुनिया भर के लाखों हुज्जाज मिना के मैदान में जमा होना, मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो उन रास्तों से गुजर कर जाने के लिए वहाँ की हुकूमत हर मुअल्लिम को
ایک وقت مقرر کر دیتی ہے کہ آپ کے تحت حجاج یہ راستے سے یہ وقت پہ چلے جائیں. تو اب ہم وہاں پر ضد نہیں کر سکتے. عمومی طور پر حج کمیٹی سے جانے والے حضرات کو 7 تاریخ کو عصر کے بعد سے تیار کر دیا جاتا ہے. مغرب کے بعد اب آپ کو نکلنا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، پہلے لگا دیا جاتا ہے. تو آپ کو اپنی اکوموڈیشن میں عمرے کا احرام آپ اتار دیے تھے، اب یہاں پر آپ جہاں بھی اکوموڈیشن ہے وہاں پر آپ پھر سے 80 احرام باندھے گئے. احرام مان لیے. اس وقت آپ حرم شریف کو آنے کا موقع ملا تو ٹھیک ہے، بسس بند ہو جاتے ہیں عام طور پر، آنے نہیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں. جہاں اکوموڈیشن ہے وہاں قریب کی مسجد میں جائیں اور احرام جیسے ابھی آپ عمرے کے لیے باندھے تھے باندھنا تو ویسے ہی ہے. وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے اور 2 رکعت نفل نماز اس وقت سر ڈھانک کے پڑھیں گے اور نماز ہونے کے بعد وہ نکالیں گے اور نکال کر آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ لبیک کہیں اور اس کے بعد بولے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. عربی زبان میں آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے اردو میں بولی اے اللہ میں حج کرنے آ رہا ہوں، اللہ میں تیرے بلاوے پہ آیا ہوں، تو مجھے بلایا، میں حاضر ہوں، حج کرنے آیا، اللہ اب اس حج کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے طرف سے قبول فرما لے. جیسے ہی آپ نیت کرے بس یہاں سے آپ احرام کی حالت میں آ گئے، سر نہیں ڈھانکنا ہے، بس آپ حج کا نیت بچی احرام باندھے اور لبیک بولے، بس یہاں سے آپ کا حج شروع ہو گیا. اب آپ احرام باندھ لیے، حج کی حالت میں اب آپ ماشاءاللہ. اب یہاں سے آپ چلیں گے، اب آپ کی جو بھی گاڑی آئے گی اس گاڑی میں سوار ہوں گے، جائیں گے. تو اب احرام باندھنے کے وقت آپ یاد رکھ لیں اس کی جو بھی سنتیں، میرے پاس وقت نہیں، میں یہ تفصیلات نہیں بتاؤں گا، اب سیدھا سفر آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی بات ابھی بڑے بھائی صاحب نے ذکر کیا، حج میں ہے کیا. سب سے پہلے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا خلاصہ بیان فرمایا، اللہ نے بھی بیان فرمایا حج کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہیں برداشت کرنا ہے. مرضی کے خلاف تم سے کوئی کام ہوگا تو زبان چلا دیں گے، حج برباد ہو جائے گا. مرضی کے خلاف کام ہوگا، تکلیف ہوگی، ٹھہرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، اس میں ہاتھ چلا دیں گے، حج برباد ہوگا. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حج کے اندر کوئی بڑی بڑی باتیں حضور نے نہیں فرمایا. زبان محفوظ رکھے، اپنی ہاتھ کو محفوظ رکھے، بس سمجھو کہ واپس تم ایسے آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ تم حج کرو تو حج کے اندر تمہیں اپنے آپ کے اخلاق مینٹین کرنی چاہیے. اور جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بھی آپ کاؤنٹنگ ہے اللہ کے پاس، بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی کاؤنٹنگ ہے. ہمیں حج کرنے کا موقع ملا بڑوں کے ساتھ، بڑے اللہ والوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں دیکھو میاں حج کرنے تم آئے تو تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ بلائے. اور اللہ جب بلایا تو اللہ کے پاس طے ہے کہ کس کو کیسا حج کرانا ہے. اللہ کے پاس طے ہے تمہیں کہاں بٹھانا ہے، کہاں ٹھہرانا ہے، کیا کتنا بھوکا رکھنا ہے، کب کھانا دینا ہے. جب ایک کسی بڑے آدمی کے پاس دعوت میں گئے تو زبان پہ شکایت نہیں لاتے، خدا کے دربار میں گئے تو شکایت کس کی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کی شکایت نہیں، تم تصور میں رکھو میرا مولا مجھے یہاں ٹھہرانا چاہتا ہے تو ٹھہرا رہا ہے. پسینہ جا رہا ہے تو قوت برداشت پیدا کرے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حج پورا برداشت کا نام ہے. کیوں آپ احرام باندھتے یہ سمجھیں گے چلو اب مینا پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچیں گے، اکوموڈیشن میں ٹھہرے رہیں گے. 1 گھنٹہ ٹھہرنا پڑے گا، 2 گھنٹے، بس آ رہی ہے، بس آئی، سیٹ نہیں ملے گی. اب یہ یہاں سے آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے
اور میں ایک حدیث سناؤں گا. میں کوئی حج کمیٹی آف تلنگانہ کا نمائندہ نہیں ہوں, میں رسول اللہ کا نمائندہ ہوں, حضور کا نوکر ہوں, سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حج میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی وہ حج اتنا زیادہ قبول ہے, وہ حج اتنا زیادہ قبول ہے. تو بعض وقت آپ کو عادت ہو جائے, آپ مزہ لیجیے. میرا مولا زندگی تمام کے گناہ معاف کرنے ٹھہرا بلایا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ الیکٹریسٹی کی بل آپ کی معاف ہو جائے گی, ٹھہرو لین میں, صبح سے شام تک ٹھہر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کروں گا. کیا کرنا ہے مولا؟ 50 رکعت نماز پڑھنا ہے, کچھ نہیں, ٹھہرنا ہے. وہاں ٹھہرنا ہے تو ٹھہرنا ہے, بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, چلنا ہے تو چلنا ہے. کوئی ایکسٹرا نمازیں نہیں ہے, کوئی زیادہ ایکسرسائز نہیں ہے, بس آپ کی قوت برداشت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو مینا 5 روز کا حج. سب سے پہلا دن 8 تاریخ, 7 تاریخ کو آپ کو سہولت کے لیے لے چلیا جائے گا. آپ پہنچ جائیں گے مینا میں 8 تاریخ کی صبح. زیادہ دور نہیں ہے, رات میں ہی پہنچ جا سکتے ہیں, لیکن کاؤنٹنگ جو آپ کی شروع ہوگی حج کی وہ 8 تاریخ کی ظہر سے شروع ہوگی. 8 تاریخ کی ظہر سے 5 نمازیں اب آپ کو مینا میں پڑھنی ہیں. 8 تاریخ کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی فجر. کیا کرنا ہے یہاں پر؟ ایکسٹرا عبادتیں کرنی ہیں. کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ایک سے زائد حج کا موقع دیا. بہت غور کیا میں کہ مالک یہاں کیوں ٹھہرا ہے؟ عرفات پہ جانا ہے تو سیدھا چلا جاؤں, نہیں, ٹھہرنا ہے. مالک کیوں ٹھہرنا ہے؟ تو آپ امیجن کیجئے کہیں کسی بڑے کے دربار میں جانا ہوتا ہے نا, کسی بڑے منسٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, اس سے پہلے ایک پیشی ہوتی ہے. پیشی جو بھی آتا ہے اسے وہاں بٹھا دیا جاتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. باہر سے بھاگم دوڑی کر کے آئے تو ایک بڑے آدمی کے سامنے ٹھہر کے بات نہیں کر سکتے, ہانپتے کرتے دماغ ملتے, وہاں بیٹھ جاؤ. کچھ لکھنا ہے تو لکھ لو, کچھ پلان کر لو, تھوڑا تھم جاؤ, اپنے آپ کو ری چیک کر لو, کیونکہ جا رہے ہیں نیکسٹ دن بہت بڑی جگہ جانے والے, بہت بڑے کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. تو عام طور پہ لوگ مینا کے میدان میں جا کے وقت ضائع کرتے, یہاں تو کچھ بھی نہیں. نہیں, بہت بڑا کام ہے. 9 تاریخ کو دنیا کا سب سے بڑا دن ہے. اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ کی ایک ایک آہ کو اللہ سننے والا ہے. دنیا میں اس سے بڑا مقام پہ آپ جانے والے نہیں ہیں. تو اب مینا کے میدان میں لا کے ڈال دیا گیا. اپنے آپ کو غور کرو, بولنا کیا ہے کل اللہ کو؟ اللہ کے سامنے کل جا کے اپنے دل کو کھولنا ہے تو کیا کھولنا ہے؟ پچھلے گناہوں میں کیا معافی مانگنی ہے؟ آئندہ زندگی کے لیے کیا مانگنا ہے؟ اپنے علاوہ رشتہ داروں کو کس کو یاد کرنا ہے؟ اپنے گھر کو, خاندان کو, شہر کو, ملک کو, دنیا کو. سیدھا جائیں گے, نکل کے آ جائیں گے, ارے میرے کو یہ یاد نہیں آیا, یہ یاد نہیں. مینا میں رکو, صرف نماز پڑھو 5. غور کرو, لکھو. میں اپنے ساتھیوں سے لکھاتا ہوں, لسٹ بناؤ کس کس کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ اکبر. دنیا بہت پریشان, آپ بڑے دکھ بھروں سے نکل کے جا رہے ہیں, بڑے مصیبت زدوں کے درمیان سے نکل کے جا رہے ہیں, بڑے محتاجوں کے درمیان سے نکل کے جا رہے ہیں. اگر اس میدان میں آپ کسی دکھ بھرے کا نام بھی لے لے تو خدائے عز و جل آپ کے اتنے قریب ہے کہ صرف تمہاری زبان سے اس کا نام نکلنا ہے, وہاں اس کے بارے میں فیصلے ہو جاتے. اتنی بڑی جگہ آپ جا رہے ہیں. تو مینا کے اس میدان میں 5 وقتہ نمازوں کے درمیان کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے. ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک بیٹھو, یاد کرو کہ مالک مجھے کیا مانگنا ہے, مالک مجھے کیا چھڑانا ہے. میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, بہن کے بچوں کے لیے, بھائی کے بچوں کے لیے, پڑوس کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, مسلیوں کے لیے ذمہ کس کو مانگ.
آپ کو وقت بس نہیں ہوگا، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، وقت بس نہیں ہوگا، لکھتے لکھتے پیپر بڑا ہو جائے گا۔ آپ یاد رکھیں عرفات کے اندر جب آپ منا کی یہ معاملہ، السلام علیکم، میں اپنی بات آگے بڑھانے سے قبل ہمارے مہمانان گرامی کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ محترم جناب سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے درمیان ہیں۔ تلنگانہ کی ایک بہت بڑی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے طبقہ مشائخ اور طبقہ علماء دونوں میں بڑا ممتاز مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ایک بہت بڑی بارگاہ قاضی پورہ شریف کے وہاں پر آپ قاضی پیٹ شریف کے آپ ذمہ دار بھی ہیں اور وہاں کے سجادہ نشین ہیں، اور بہت بڑے مذہبی آپ الحمدللہ ایک لیڈر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت تلنگانہ حج کمیٹی کے آپ سربراہ اور ذمہ دار بھی ہیں۔ محترم جناب فہیم قریشی صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی موجودہ حکومت جو نئی حکومت ہماری بنی ہے اس میں مائنورٹیز کے خاص طور پر ایک اہم ذمہ دار اور سب کے لیے تمام فکر کرنے والے اور مائنورٹیز کے تمام مسائل کی حکومت میں نمائندگی کرنے والے ہیں، اور تلنگانہ کے اندر جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں اس کی ٹمریز کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جہاں غریب مستحق ہزاروں بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے امت کو امید ہے کہ وہ بہترین انداز میں وہ طلبہ کامیاب ہو کر پورے تلنگانہ کے لیے روشن مستقبل کا ضامن بنیں گے۔ ہم اپنے اس جلسے میں بزرگوں کا اور میرے ماموں جان مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب یہاں ہمارے اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حضرات بڑی مشکل سے وقت نکال کر آئے ہوئے ہیں، تو میں ان تمام کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ اور چونکہ ہمارا طویل سفر ہے تو اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تعارف کرا دوں گا، اس وجہ سے میں نے اپنی بات کو یہاں پر روک کر بات کی۔ جزاک اللہ خیر، آپ حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تو حاضرین محترم، ہم 8 تاریخ کو الحمدللہ مینا میں موجود ہیں۔ ظہر عصر مغرب عشاء نے ادا کر لی۔ اب بعض حضرات فجر پڑھا کر یہاں سے عرفات لے جاتے ہیں، اور یہاں سے بھی وہی انتظامات کے لحاظ سے بعض حضرات رات ہی میں آپ کو عرفات لے کر چلے جائیں۔ جو وقت مینا کا مل رہا ہے اس کے اندر آپ کو پورے اہتمام سے اپنے نیکسٹ دن کی تیاری کرنی ہے۔ ایسے ڈائری اپنے پاس رکھ لیں۔ میں کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرفات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے بڑی اپورچنٹی نہیں ہے۔ دعا کرنے کے لیے آپ کو کہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر 5 منٹ میں تھک کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کیا دعا کرو، کس کے لیے دعا کرو۔ ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، ختم ہو گئے۔ اجتماعی دعا کوئی مول صاحب کرائے 1 آدھ گھنٹہ، اس کے بعد ٹائم ظہر سے مغرب تک دعا کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ عرفات کے میدان میں چلے گئے۔ عرفات میں آنے کے بعد یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض کون سا ہوا؟ آپ نے اس اکوموڈیشن میں نیت کی اور احرام باندھے، تو یہ پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب دوسرا فرض آپ کا ادا ہو رہا ہے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں وقوف عرفات۔ یہ عرفات کا میدان کیا ہے یہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ منا سے عرفات تک کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر کا ہے۔ ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا گیا، حضرت آدم و حوا کو، آدم یہاں پر سری لنکا میں سرندیپ کے مقام پہ آئے، حضرت حوا عربستان میں آئے، یہ دونوں کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی۔ ایک دوسرے کو پہچانے، اس وجہ سے عرفات کہتے ہیں۔
دوسری وجہ فرمایا کہ یہ دونوں جب یہاں پہنچے جنت سے آئے تھے، یہ دونوں مل کر وہاں پر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی غلطی اور یعنی اللہ سے اپنی معافی چاہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو رب العالمین سے ان کی وہ قربتیں نصیب ہوئی، وہ رب العالمین کا تعارف انہیں نصیب ہوا، تو اس وجہ سے اس مقام کو مقام عرفات کہتے ہیں۔ اور دیگر وجوہات بھی بتلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گئے تھے، کئی دن کے بعد واپس آئے تو اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے ان کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی، کیونکہ بہت دن کے بعد اپنے فرزند کو دیکھ رہے تھے، تو عرفات میں ان کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی، تو اس وجہ سے اسے مقام عرفات کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بچھڑا ہوا بندہ، ایک دور ہونے والا بندہ، دنیا اور شیطان سے کی وجہ سے دور ہونے والا بندہ مقام عرفات میں پروردگار کی معرفت اسے ملتی ہے، اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ تو مقام عرفات میں آپ جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو ظہر سے معاملہ اصل شروع ہوتا ہے، فجر سے ظہر تک کا وقت آپ پہنچنے سیٹ ہونے، وہاں اگر موقع ہو تو آپ اگر حمامات صاف ہو تو غسل کر لیں، ورنہ اگر موقع نہ ہو تو وضو کر لیں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقوف عرفات دعا ہی دعا ہے، دعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کو بھی مؤخر کر دیا، مقدم کر دیا۔ کیسے؟ ظہر سے لے کر کے مغرب، بیچ میں عصر کی نماز آنے والی ہے، تو میں نماز کے لیے لوگ ہٹیں گے پھر نماز پڑھ کے جائیں گے، نہیں، ظہر کی نماز سے مغرب کی نماز تک مسلسل دعا، اس وجہ سے فرمایا عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کر لیا جائے، فارغ ہو جاؤ اور صرف دعا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تشریف لائے، بڑے غور سے سنیا، جب تشریف لائے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مقام عرفات میں ایک جبل الرحمہ بول کے ہے، ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں اونٹ پر تشریف فرما ہوں، ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا فرمائی اور اس کے بعد دعا کرنے لگے۔ دعا شروع ہوئی حضور کی، اونٹ پہ بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔ کتنی دیر دعا؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ صحابہ پریشان ہے، دھوپ شدت کی ہے اور پسینے سے شرابور ہے تمام صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ عالم ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اونٹ کو پوری آپ کی داڑھی مبارک لگ رہی ہے، پورے آنسو نیچے گر رہے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اتر جاتے ہیں، ٹھہر کے دعا کر رہے ہیں، بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ آپ ظہر سے لے کر کے عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہوا، 5.5 گھنٹوں تک نان اسٹاپ دعا فرمائی۔ 1 منٹ کے لیے 1 گھٹ پانی پینے کے لیے بھی حضور نہیں ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، حضور جب بالکل مغرب کا وقت آیا رو رو کر اتنی اپنی 5.5 گھنٹے کون دعا کر رہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کو دودھ پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دودھ کے 2 گھونٹ پیے۔ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو تو کتنی دیر دعا کریں؟ مینا کے میدان کا آپ کا ہوم ورک آپ کو عرفات میں دعا کرنے کا حوصلہ دے گا۔ لسٹ دیکھیں گے تو دعا نکلتے جائے گی، نکلتے جائے گی، کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو کر سکیں گے، ورنہ ہمارا اپنے رب سے تعلق ہی کیا ہے؟ بہت کم تعلق۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، احادیث بتاتا ہوں، ابھی صرف فرائض بتا رہا ہوں، میں احادیث بتاتا ہوں۔ تو یہ آپ کا دوسرا فرض، عرفات کے میدان میں کب سے؟ ظہر سے لے کر کے زوال سے لے کر آپ کو رہنا ہے غروب آفتاب تک۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر سے آتا ہے پرواہ نہیں، 1 بجے نہیں آ کر 1:30 بجے آیا، 2 بجے آیا، 3 بجے آیا، پرواہ نہیں، لیکن نکلے گا کب؟ مغرب کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کا میدان نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسا فرض ہے
کہ آپ اگر کوئی بیمار بھی ہے، دواخانے میں ہے، آئی سی یو میں ہے، تب بھی اس کو اس ٹیچر پر رکھ کر لے آ کر عرفات کے میدان میں ٹھہراتے ہیں، تھوڑی دیر صحیح، تب اس کا حج ہوتا ہے، نہیں تو اس کا حج ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وقوف عرفات فرض ہے اور یہ رکن اعظم کہلاتا ہے، اسی کو حج کہتے ہیں۔ اس کے مسائل کیا ہے؟ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو مسجد نمیرہ، وہاں پر ایک مسجد ہے جو حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد ہے، مسجد نمیرہ۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں، قریب میں ٹینٹ ہے، آپ جا سکتے ہیں، راستوں سے واقف ہیں، تو وہاں جائیں، وہاں کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہ خطبہ دیں گے اور دو نماز ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ کون سے؟ ظہر اور عصر، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں، اور دونوں کے دونوں نمازیں وہ قصر پڑھائیں گے، دو دو رکعت پڑھائیں گے۔ ایسا کرنے کا حکم ہے، ایک اذان پہلے ہوگی، اس کے بعد ایک اقامت ہوگی، 2 رکعت نماز ہوگی، پھر سلام پھیریں گے، ظہر ہو گئی، سنت نہیں پڑھیں گے، پھر اقامت ہوگی دوسری، پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب وہاں سے آپ فارغ ہو گئے۔ اگر آپ مسجد کو پہنچ رہے ہیں تب احناف، ہم لوگ جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، احناف کہتے ہیں اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں، اپنے کیمپ میں ہیں، اور اکثر مشورہ یہ دیتے ہیں، اکثر لوگ نئے ہوتے ہیں، چلے گئے تو راستہ بھٹک جائیں گے، واپس آنے تک دعا کا پورا وقت ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اگر ٹینٹ نہ ملا، قافلہ نہیں ملا، تو آگے کے مراحل مشکل ہو گئے۔ تو آپ اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر اپنے کیمپ میں نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، دونوں کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ کس کا حق ہے؟ وہ پورے امام حج کا حق ہے، جو پورے حج کا ایک امام ہوتا ہے، اس کا حق۔ اگر آپ نہیں جا سکے تو اپنی جگہ پڑھیں گے، دعا کا اہتمام خوب کریں گے۔ یہاں کا ایک وظیفہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یاد رکھیں، عرفات کے میدان کا وظیفہ لکھ لیجئے، نمازوں کے بعد ظہر پڑھ لیجئے، ظہر سے عصر کے درمیان یا عصر سے مغرب کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی چہارم کلمہ، چوتھا کلمہ ہے نا، کیا ہے چوتھا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ کتنے بار؟ 100 مرتبہ۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ کس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور تیسرے درود شریف، درود ابراہیم، یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ 3 چیزیں 100 مرتبہ ہو گئے۔ اب حضور کا پیغام سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کے بارے میں فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ میری حمد بیان کیا، تحلیل کی، یعنی لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ پورے چوتھے کلمے میں، پھر میری وحدانیت بیان کیا، میرے نبی پہ درود بھیجا، فرشتوں بتاؤ اس کو کیا اجر دینا ہے؟ فرشتے کہیں گے پروردگار یہ اپنی مغفرت طلب کر رہا ہے، آپ اسے معاف فرما دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا کہ یہ اپنی مغفرت طلب کر رہا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ پڑھنے کے بعد یہ پورے عرفات کے میدان کے تمام حجاج کے متعلق مجھ سے پوچھے کہ اے اللہ یہ پورے حجاج کو معاف کر دے، تو میں سب کو معاف کر دے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے حجاج کی معافی چاہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ پورے 20 لاکھ حجاج، 40 لاکھ حجاج کی معافی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے، آپ بولیے اللہ ہمارے انڈونیشیا کے، ملیشیا کے، پاکستان کے، مولا جو حجاج ہے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارے اس وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سب کے بارے میں تمہاری بات سن لے۔ بہرحال اب آپ کا مغرب کے وقت کا قریب اندھیرا شروع ہو گیا، اعلان ہوتا ہے کہ بھائی بسوں میں بیٹھ جاؤ۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی لیکن مغرب ہونے سے پہلے بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، بسوں میں بیٹھ کر کے آپ دعا کر لیں، چونکہ بس نکلنے کا وقت ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے، آپ بیٹھ جائیں گے بسوں میں،
اب تک عالم یہ تھا کہ ہم مغرب کا وقت ہوتے مغرب پڑھتے تھے، لیکن حکم یہ ہے مغرب اب نہیں پڑھیں۔ مغرب سورج ڈوبنے کے باوجود مغرب ہم نہیں پڑھیں گے۔ حکم ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گناہ ہے، حکم ہے کہ آپ مغرب نہیں پڑھیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب آپ مغرب کا وقت ہوتے ہی میدان عرفات چھوڑ کر نکلیں۔ یہ ان لوگوں کو عرض کر رہا ہوں خاص طور پر، بعض لوگ پیدل ہم کر لیں گے بول کے نکل جاتے ہیں، مسجد نمیرہ میں جا کر کے وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی غور سے سنیے یہ بات، مسجد نمیرہ میں آپ جا کے نماز پڑھ لیں گے تو مسجد نمیرہ کا سامنے کے تقریباً 8 صف 10 صف جو ہے وہ میدان عرفات کے باہر ہے۔ آپ سمجھے؟ آپ وہاں جا کے میں رک جاؤں گا تو آپ کا وقوف نہیں ہوگا، آپ کو اندر آنا پڑے گا۔ ساتھ میں کوئی جاننے والے ہیں تو آپ کو بتائیں گے، آپ انڈیویجول دوست نکل کے پریشانی ہو جاتی۔ میدان کے باہر ٹھہرنے سے آپ کا وقوف نہیں ہوگا۔ مسجد کے شروع کے 8-10 صف لکھا ہوا ہے سامنے کہ یہ عرفات کے باہر والا حصہ، امام صاحب جہاں نماز پڑھا رہے ہیں اس کے بعد اندر والے حصے میں آپ وقوف کرنا ہے۔ نماز پڑھ کے اندر آ جائیے پرواہ نہیں، آپ اندر والے حصے میں رہنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ انتظار کریے کہ جب تک سورج ڈوبنے کے بعد آپ وقت دیکھیے، آج کل گھڑی ہے، الیکٹرانک فون ہے آپ کے پاس، اس کے بعد باہر نکلیے۔ وقت سے پہلے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو آپ پر دم واجب ہوتا ہے، آپ کا وقوف کامل نہیں ہوتا۔ اچھا سورج ڈوب جانا ہے، اس کے بعد آپ عرفات سے نکلنا ہے۔ اگر آپ پیچھے ہیں اپنے ٹینٹ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ دیر سے ہی نکلتے ہی اتنا وقت ہو جاتا۔ اب یہاں سے نکل گئے آپ، 2 فرائض ہو گئے آپ کے، واجب ایک بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ مقام مزدلفہ۔ مزدلفہ یہ مقام بہت ہی یادگار اور بہت عظیم الشان مقام ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے مزدلفہ یا زلفا سے ہے، زا لام فا، کس کے کہتے ہیں؟ قرب کو کہتے ہیں۔ اس جگہ پر بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ پہلے احکام سن لے، آپ عرفات سے چھوڑ کر کے نکل گئے، اب مزدلفہ پہنچنا ہے۔ بعض وقت بہت طویل وقت لگتا ہے، بعض وقت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ میدان بہت لیمیٹڈ ہے، چھوٹا ہے، صرف 5 کلومیٹر کا میدان عرفات 20 کلومیٹر یعنی مربع کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر 20 کلومیٹر کا تھا، بہت بڑا تھا۔ اب یہ پورے کے پورے صرف 5 اسکوائر کلومیٹر کے اندر آنا ہے، بہت کم جگہ ہوتی ہے۔ مینا کے اندر ٹینٹ تھا، عرفات میں ٹینٹ تھا، مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ نہیں، کوئی بچھونا نہیں، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ آپ جو وہاں سے مینا کے میدان سے مینا میں جو تھے، آپ وہاں سے نکلتے وقت جو کچھ بھی لے لیا آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ زمین پہ سونا پڑے گا، کروڑ پتی بھی زمین پہ سوتا ہے، لکھ پتی بھی زمین پہ سوتا ہے، غریب سے غریب بھی زمین پہ سوتا ہے، سب کو زمین پہ سونا پڑے گا، کوئی الگ چیز نہیں ہوگی، سب ایک ساتھ سوئے گے۔ اور اس تصور سے سوئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ویسے ہی آرام فرمائے۔ پہلے آپ پہنچیں گے مزدلفہ میں، وہاں پہنچنے کے بعد کیونکہ مغرب آپ نے نہیں پڑھی، اگر مغرب کا وقت باقی ہے، اتنی جلدی پہنچ گئے تب بھی مغرب نہیں پڑھیں گے، آپ انتظار کریں گے، عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ مزدلفہ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد مشعر حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر وہاں پر اپنا قیام فرمایا تھا، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں کیا کیے تھے؟ ظہر اور عصر کو مقدم کیے تھے، پہلے کیے تھے، وہاں مغرب کو آگے بڑھا دیا عشاء کے ساتھ۔ 9 بجے پہنچے بھی تو ویسے ہی پڑھیں گے، 10 بجے پہنچے بھی تو ویسے ہی کریں گے، 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے رات کو بھی پہنچیں گے تو آپ کی مغرب قضا کرنے کا گناہ آپ پر نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ اذان اور اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے گروپ کے ساتھ پھر اٹھ کے پھر اقامت ہوگی، پھر عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں گے۔ حکم یہ ہے کہ میدان مزدلفہ یعنی وہ جو رات ہے بہت قیمتی رات ہے، اس میں مختصر سی عبادت کیجئے، کافی ہے، آرام کر لیجئے۔ یہ مشورہ بھی ہے
اور اللہ والوں نے کہا بھی یہ ہے کہ رات میں مزدلفہ کے کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے سو جائیے، اس لیے کہ نیکسٹ ڈے جو آپ کا ہے وہ بہت بزی دن ہے۔ 9 تاریخ عرفات کے دن ہو گئے، یہاں پر 9 تاریخ کی رات ہو گئی۔ حج کا سب سے مصروف ترین دن 10 تاریخ ہوتی ہے۔ آپ عرفات کے تھکے ہوئے ہیں، اب مزدلفہ میں جب آپ جائیں گے تو رات میں اگر نہیں سوئے تو پھر دوسرے دن آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اہم کام چھوٹ سکتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں رات میں آپ نمازیں پڑھ کر آپ آرام کر لیں، کچھ دیر سو جائیں۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ مٹی پر، یہ کنکر پر کیسی نیند آئے گی، لیکن بہترین نیند آتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ ایک دوسرے کے پاؤں لگتے رہتے، ہاتھ لگتے رہتے، وہ کہیں کا آپ کہیں کے، ایسی بہترین نیند، فریش ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب وہاں سے اٹھیں گے تو اندازہ کریں گے، وضو کریں، پھر نماز فجر آپ کو پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ بڑی اہم بات، مزدلفہ کے قیام کو لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں ٹھہر جانا کافی ہے، نہیں، مزدلفہ کے قیام کا اصل وقت فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک، جو آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ملتا ہے آپ کو، اصل قیام مزدلفہ وہ ہے۔ وہ چھوٹ جاتا ہے تو واجب چھوٹ جاتا ہے۔ کوئی آئے، دیگر ممالک کے لوگ آتے ہیں، نئے نئے فتوے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ آئے رات میں 10 منٹ بیڈ شیٹ بٹھا کے بیٹھے اور نکل کے چلے گئے، آپ بھی ان کو دیکھ کے نکل کے چلے گئے تو واجب چھوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو رکنا ہے۔ رات میں پرواہ نہیں، دیر سے آئے، لیکن فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک، مطلب آدھا پون گھنٹہ طلوع آفتاب تک، جیسے ہمارے پاس اشراق کا وقت ہوتا، اس وقت تک آپ کو وہاں ٹھہر کے دعا کرنا ہے۔ اتنی دعا کرنا ہے، عرفات کی بچی ہوئی دعائیں وہاں کرنا ہے۔ حدیث شریف سماعت فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کتنے گھنٹے دعا کیے؟ 5.5 گھنٹے دعا کیے، اور بڑے فکر مند چہرہ حضور کا تھا۔ دعا کرنے کے باوجود پوری دعا فرما لیے، لیکن چہرے پہ فکر تھی۔ عرفات سے نکلے، مزدلفہ میں تشریف لائے، اور مزدلفہ میں پھر دعا کرنے لگے۔ مزدلفہ میں بڑی دعائیں آپ نے کی، اور جب مزدلفہ کی دعا ختم ہو رہی تھی، صحابہ دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کی وجہ نہیں معلوم ہوئی، آپ کے چہرے پہ بشاشت اور مسکرانا کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، غور سے سنیں، کہ میں نے عرفات کے میدان میں اپنے رب سے بہت مانگا، اپنی امت کی مغفرت مانگی، ہر زمانے کے امت کی مغفرت مانگی، صدی بصدی امت کی مغفرت مانگی، قیامت تک کے مسلمانوں کی مغفرت مانگی، ہر گناہگار کی مغفرت مانگی، ایک ایک بندے کو یاد کر کر کے مغفرت مانگی۔ اللہ رب العزت نے سب کی بخشش کا وعدہ کر دیا، لیکن فرمایا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے، جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے، اللہ ان کی بخشش کا وعدہ نہیں فرمایا۔ تو حضور جب یہ میدان عرفات میں یہ ہوا، فکر مند ہو گئے، اے پروردگار میری امت کے لوگوں کو شیطان حقوق العباد میں پھنسا کر رکھ دے گا، اور پھر مغفرت نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ یہ فکر میں عرفات سے مزدلفہ کا سفر ہوا۔ مزدلفہ کے صبح میں جب دعا ہونے لگی تو حضور کی پھر طلب شروع ہوئی کہ اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا میرے مالک، سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دینا میرے مالک۔ اب اللہ رب العزت نے خود حضور کے دماغ میں ترکیب ڈالی، حضور نے ایک پروپوزل اللہ کے سامنے رکھا، اے اللہ سب تیرے سامنے حشر کے میدان میں آ جائیں گے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دینے والا بھی موجود ہوگا، لینے والا بھی موجود ہوگا، جس کا باقی ہے انہیں بھی ہوگا، جو لیا تھا وہ بھی ہوگا، اللہ دونوں تیرے سامنے ہوں گے، تیرے سامنے بہت ساری ہوگی میرے مالک، تو دونوں کو راضی کر سکتا ہے، جس کا باقی ہے اللہ اس سے پوچھ لے کہ تجھے کیا چاہیے،
یہ باقی ہے، اللہ تو اس کی اپنی طرف سے ادا کر دے اور مالک تو اسے جنت میں بھیج۔ اللہ اس طریقے سے اس بندے کا جو حقوق العباد ہے اللہ تو اپنے ذمے لے کر بھی اسے ادا کر سکتا ہے، لیکن میری امت کو معاف کر دیتا۔ حضور کے اس پروپوزل کو میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد حضور نے ٹھہر کر کے مانگا اور اللہ رب العزت نے اس پروپوزل کو میدان مزدلفہ میں قبول فرما لیا۔ اور حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میدان عرفات میں میری یہ دعا رک جانے کی وجہ سے شیطان مسکرا رہا تھا، اور میدان عرفات کے بعد مزدلفہ میں میری یہ دعا قبول ہو گئی تو وہ دیکھو مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے کہ ہائے ویلا کہ کیسا ہوگا کہ اب محمد الرسول اللہ نے اپنی پوری امت کو بخشا لیا۔ تو مزدلفہ وہ مقام ہے جو عرفات کی بچی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو جائے گی۔ ضرور آپ تھکے ہوں گے، آگے جانا ہوگا، اہتمام سے رکیے، ٹھہر کر کے دعا کرنا وہاں پر مستحب ہے۔ کسی کو نہیں آتا ہے تو بیٹھے لیکن ٹھہر کر دعا کرے اور دعا کرتے ہوئے نکلیں۔ میدان مزدلفہ میں ایک مقام وہ بھی ہے جہاں پر اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں پہ عذاب آیا تھا، وادی محصر کہتے ہیں، اسے بند کر دیے۔ حضور فرمائے کہ وہاں سے نہ گزرو، اللہ کے نافرمان لوگ، کعبۃ اللہ کو ڈھانے آئے ہوئے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ ان پہ عذاب نازل کیا۔ 1450 سال بعد بھی حکم ہے کہ وہاں مت جاؤ، خدا کی لعنت کا مقام ہے، عذاب کا مقام ہے۔ اگر کوئی گزر بھی رہا ہے تو نیچے منڈی کر کے بڑی تیزی سے گزر جاؤ، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ مالک یہ ہلاکت کا مقام ہے، یہ بربادی کا مقام ہے۔ یہ اس لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آج سعودی عرب جانے والے بہت سارے لوگ ویزا میں گنجائش ہونے کی وجہ سے پورا سعودی عرب گھوم رہے ہیں، تو وہاں وہ لوگ آج ایسے مقامات کو کھول دیے ہیں بطور تفریح۔ قوم عاد، قوم ثمود کو جہاں پر اللہ نے تباہ و تاراج کر دیا تھا، عذاب والا مقام، لعنت کا مقام، خدائے عز و جل کے قہر کا مقام، آج اس مقامات کو تفریح گاہ بنایا گیا اور ہمارے عمرہ اور حج کو جانے والے لوگ اسے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ وہاں پر قدم نہیں رکھنا، وہاں پر سے اگر کسی وجہ سے غلطی سے پہنچ بھی جاؤ تو چہرہ جھکا کر کے تیزی سے نکل جاؤ۔ تو یہ مزدلفہ کے اندر یہ مقام ملتا ہے۔ وہ لوگ جالی تو بنا دیے ہیں لیکن پیدل جانے والوں کو اکثر جگہ نہیں معلوم ہوتی، تو اس بات کا لکھا ہوا ہے، ابھی بھی اس کو وادی النار کہتے ہیں، وادی النار لکھا ہوا ہے، وہاں دیکھ کر کے جانا۔ تو مزدلفہ کا یہ قیام ہو گیا، تو پہلا واجب تکمیل ہوا، 2 فرض اور پہلا واجب آپ کا تکمیل ہوا۔ اب یہاں سے آپ نکل رہے ہیں، کون سا دن آ گیا؟ 10 تاریخ، 8 تاریخ مینا میں ہو گئی، 9 تاریخ عرفات میں ہو گئی، رات ہو گئی، اب صبح ہوئی تو یہ 10 تاریخ ہے، حج کا سب سے بزی دن۔ ہم لوگ یہاں پر ہوتے تو 10 تاریخ کو عید مناتے، عید کی نماز پڑھتے۔ حجاج کرام کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دن ہمارے اوپر سے حجاج پر سے عید کی نماز کو ساقط کر دیا۔ کرنا کیا ہے؟ یہاں سے اب آپ سیدھے جائیں گے اپنے اپنے کیمپ میں، وہاں پر تھوڑی دیر آپ یعنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تھوڑا فریش ہو جائیں گے، ناشتہ وغیرہ کر لیں گے، اور اب یہ 10ویں تاریخ کو کیا کیا کام کرنی ہے یاد رکھیں۔ نمبر 1، یہاں سے نکل کے سب سے پہلا کام رمی جمار کرنی ہے، یہ دوسرا واجب۔ اب رمی جمار وقت کیا ہے اس کا؟ رمی جمار کا وقت اصل میں صبح صادق سے لے کر زوال تک یہ مستحب وقت ہے، لیکن چونکہ ہم وہاں سے آئے ہوتے ہیں اور صبح صبح بہت مضبوط اور سخت ترین لوگ، وہ جو سوڈان کے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہائٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی، وہ لوگ مصر کے لوگ ہم سے بہت طاقتور ہوتے، وہ لوگ جاتے اور ان کا جوش و جذبہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اس تیزی سے چلتے ہیں کہ سامنے والوں کو کسی کا خیال نہیں رکھتے۔
تو ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے اوسطاً ہمارے ہائٹ اور ہماری قوت طاقت ان کے مناسبت سے نارمل ہوتی ہے، نہیں ہوتی اتنی، تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زوال تک آپ چھوڑ دیں انہیں۔ جب عرفات سے وہ جوش بھر کے جو نکلتے ہیں، ان کے پاؤں بعض مرتبہ مزدلفہ میں بھی نہیں ٹکتے، وہ جوش سے جا کے مارتے ہیں، تو آپ تاب نہیں لا سکتے، آپ راستہ دے دیں ان کو، آپ زوال کے بعد جائیں۔ وہاں وہ لوگ بتا بھی دیتے ہیں، اس میں خیر ہے۔ ہاں اگر کوئی نوجوان ہے جانا چاہتا ہے اپنے اور رزق پہ، تو لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا۔ تو فجر سے ظہر تک مستحب وقت ہے پہلے دن، ظہر کے بعد سے مغرب تک بھی مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے، اور عام طور پر ہمارے جیسے لوگوں کو اسی وقت جانے کی اجازت دیتے ہیں وہ لوگ کہ آپ انڈین، پاکستانی، آپ بنگلہ دیش، انڈونیشین، ملیشین کو یہی وقت جانے دیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ جا کر کے رمی جمار۔ اچھا ایک چیز میں مس کیا تھا، وہ یہ کہ مزدلفہ کے میدان میں سے آپ کو کنکریاں لینا ہے۔ وہاں پر کنکریوں کا انتظام کرتے ہیں وہ لوگ، پہلے سے لا کے کنکریاں ڈالتے ہیں۔ کتنے کنکریاں لینے ہیں آپ کو؟ 70 کنکریاں آپ کو لینی ہیں۔ اگرچہ آپ کو 3 دن کنکریاں مارنے کے لیے 45 کنکریاں بس ہو جاتی ہیں آپ کو، لیکن اگر آپ چوتھے دن رکنا چاہتے ہیں، میں آخر میں بتاتا ہوں آپ کو، چوتھے دن اگر رکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 70 کنکری لے لیں، اسے صاف کر لیں، اسے دھو لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ میڈیم سائز کی کنکر چاہیے، بڑے پتھر نہیں چاہیے۔ کوئی ایک آدھ بڑا پتھر لے کے اس کو پھوڑ کے رکھ لینا بھی ناجائز ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے کنکریاں اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اس کو لے لیں، وہاں سے اٹھا لیں اور اس کو دھو کر کے صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ بہرحال ہم جا رہے ہیں کنکری مارنے کے لیے۔ پہلے دن کی جو رمی ہے، اب جب آپ کو جہاں سے بھیجا جائے گا وہ 2-3 فلور اب بنا دیے گئے۔ رمی جمار کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو کہاں ہے، کیا مطلب ہے رمی جمار کا؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس سے دعوت میں لے جانے کی غرض سے، یعنی وہ بات بتا کر کے لے کر کے نکلے، ذبح کرنے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ سے وہ آ رہے تھے مینا کی طرف، اس جانب سے۔ تو یہ جو پہلا شیطان جو ہم کہتے ہیں، یعنی جبر عقبہ، جو پہلے دن جس شیطان کو مارنا ہے، وہاں پر پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم کو وہ شیطان بیچ میں آ کر کے باڑا دینے لگا، ستانے لگا اور بھٹکانے لگا تاکہ اس قربانی سے رک جائے۔ حضرت ابراہیم وہاں اس پہ کنکریاں پھینکے اور وہ زمین دوز ہو گیا۔ کچھ آگے نکلے، پھر ستایا، پھر انہوں نے وہاں کنکریاں اس پر ماری، پھر آگے نکلے، پھر ایسے ہی ہوا۔ تو یہ 3 مقام وہ ہے۔ تو آپ کو پہلے دن 10 تاریخ کو جب آپ مینا سے جاتے، حضرت ابراہیم کہاں سے آ رہے تھے؟ مکے سے آ رہے تھے، تو وہ شیطان پہلے تھا، وہ مقام۔ اب اب ہم کہاں سے جا رہے ہیں؟ مینا سے۔ تو جب وہ برج پہ آپ چڑھتے ہیں تو پہلے وہاں پر چھوٹے چھوٹے پلرز لگائے گئے تھے، پلرز نہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں سہولت کے لیے۔ تو پہلا جو شیطان، پہلی پلر جو آتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے پہلے دن، دوسرا آتا ہے اسے بھی چھوڑ دینا ہے، کچھ دور کے بعد تیسرا آتا ہے، اسے جبر عقبہ کہتے ہیں، وہاں پر جانا ہے اور اسے 7 کنکری آپ کو مارنا ہے۔ 7 کنکری میڈیم سائز کی ہوگی، آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان آپ لیں گے، بالکل قریب جا کر نہیں، تھوڑی سی دور ٹھہر کر کے آپ کنکر ماریں گے۔ کنکر دیوار کو لگے یا اس کے اطراف کے حلقے میں گر جائے، وہ آپ کو تکمیل ہو جائے گا۔ کیسے کریں گے؟ آپ اٹھا کر اللہ اکبر، یہ تو بہت اہم جگہ ہے، زندگی تمام ستایا ہے، جگہ جگہ برباد کیا ہے، بدنام کیا ہے، بے عزت کیا ہے۔ تو ہاتھ اٹھائیں، آپ یقین کریے اس جذبے کے ساتھ آپ کو مارنا ہے، سنت ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کے ساتھ، رضوان للرحمن، اے اللہ میں آپ کو خوش کرنے مار رہا ہوں، ورجما للشیطان، شیطان کو رسوا کرنے مار رہا ہوں۔ اس پورے جذبے کے ساتھ آپ کو کر مار دیں۔ بہت غصے سے چپل پھینکنا، پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپل پتھر پھینکنے سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ سنت کے مطابق مارتے ہیں۔ اس کو تکلیف پتھر سے نہیں ہوتی ہے، سنت سے ہوتی ہے۔ اس کو تکلیف گالی سے نہیں ہوتی ہے، سنت سے ہوتی ہے۔ آپ سنت کے مطابق 7 کنکر ماریں، چوطرف کہیں سے ہی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً آپ پلٹیں گے، واپس اپنے کیمپ کی طرف آئیں گے، یا جیسے بھی آپ کا پلان آپ سیٹ کریں۔ میں بتا دیتا ہوں کرنا کیا ہے۔
7 कंकर। अब दोनों को नहीं, सिर्फ एक ही को मारना है। किसको? जबरे उक़बा को, जबरे उक़बा को, जो असल में बड़ा शैतान कहते हैं उसको। तीसरे नंबर पे आता है, पहले दिन उसी को मारना है। पहला काम हो गया आपको वाजिब, मुज़दलिफा का क़ियाम एक वाजिब हो गया था, रमी जिमार दूसरा वाजिब हो गया। अब तीसरा वाजिब है, ये कंकर मारने के बाद आपको दमे शुक्र देना है। क्या? दमे शुक्र। क्या है वो? कुर्बानी। अब इसका इंतजाम कैसे? हर जमाने में अलग हुआ कि वहां पर एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर हिम्मत हो वो अपने कई दोस्तों की जिम्मेदारी लेके जा सकता है, लेकिन बहुत दूर है। इसके लिए गवर्नमेंट अपना अपना इंतजाम की है, गवर्नमेंट के हवाले करे, या नहीं तो अपने में से किसी एक को जो तजुर्बेकार है, जो बार बार आया हुआ है, उसे जिम्मेदार बनाए। वो जा करके हर एक की तरफ से कुर्बानी देगा। वो कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है। अब आप यहां एक रुक करके एक मसला आपको बताता हूं। एक कुर्बानी हमारी यहां की है, एक कुर्बानी वहां की है। वो जो कुर्बानी है उसको कुर्बानी नहीं, दमे शुक्र कहते हैं। कुर्बानी तो वो है जो यहां आपको देनी है। अब क्या यहां की कुर्बानी वहां की कुर्बानी दोनों देना है? तो यहां की कुर्बानी के जो वाजिब होने के जो शरायत है, उसमें एक शर्त यह है कि आप मुसाफिर ना हो। बात समझ? साहिब इस्तिताअत ना हो, साहिब इस्तिताअत है ठीक है, मुसाफिर भी ना हो, मुसाफिर पे वाजिब नहीं है। तो अब ये देखा जाएगा कि आप मक्के मुकर्रमा पहुंचने के बाद वहां पर हालत सफर में है या आप मुकीम हो गए। कैसे पहचानेंगे? हज को निकलने से पहले आपके 15 दिन तकमील हो गए क्या मक्के में रहकर? अगर हो गए तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। कौन सी कुर्बानी? घर की। आप पैसे देकर यहां करवा ले सकते हैं वो कुर्बानी। वो तो हज की कुर्बानी तो हर हाल में वाजिब है। ये कौन सी कुर्बानी जिक्र कर रहा हूं? यहां ईद की जो कुर्बानी। अगर आप मुकीम हो गए हैं तो अब आप चेक कर लें अपने हिसाब से। अगर मुसाफिर है आप तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं लाखों रुपए देकर जब हज को गए, जब अल्लाह के इतने करीब है, तो कुछ चंद हजार देकर घर में आप पे वाजिब नहीं भी है, नफल है, तो भी कुर्बानी कराने में आपको कोई हरज नहीं है। आप तो अल्लाह के करीब होने के मौके और हीले तलाश करें। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये कुर्बानी होगी, लेकिन फर्क क्या है? रमी जिमार होने के बाद कुर्बानी हो। अब कुर्बानी के आप पैसे दे दिए, वापिस आके अपने टेंट में आप इंतजार करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिन से एहराम में है आप, तो जरा बेचैनी होती है, पहले एहराम उतार दो, जल्दी नहीं करिए। जब तक आपकी कुर्बानी का कंफर्मेशन नहीं आता, यकीन नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप एहराम नहीं उतारेंगे। एहराम उतारने के लिए बाल निकालना जरूरी है, बाल निकालने के लिए कुर्बानी होना जरूरी है। कुर्बानी से पहले बाल निकाल देंगे तो दम वाजिब होगा, डबल कुर्बानी देना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? आप वापिस आइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, या नहीं आप प्लान कर रहे हैं कि मैं आगे चला जाऊंगा, तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए चला जाऊंगा, आप चले जाइए, फोन पे मुंतजिर रहिए। आप वहां पर तवाफ़े ज़ियारत एहराम की हालत में करना चाह रहे, करते रहिए, आपको कंफर्मेशन आएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है? आपको बेहतर यह है कि आप वापिस आ जाइए कंकरिया मारकर, आपके कैंप के अंदर इंतजार करिए। जैसे ही कंफर्मेशन आपके कुर्बानी का आएगा, तो अब आपको करना है चौथा वाजिब अदा। क्या है वो? बाल निकालना। बाल निकालने के 2 तरीके, एक वस्तरे से पूरे बाल निकालें, दूसरे खैंची से बाल कतरवाएं। दोनों जायज है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्तरे से बाल निकलवाया था और फिर दुआ फरमाई। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाह वस्तरे से बाल निकालने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या फरमाया? वस्तरे से बाल निकालने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। बाजू एक सहाबी थे, फरमाया या रसूलल्लाह, वो कम कराने वालों की मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। हुजूर ने फिर दूसरी मरतबा फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन,
اے اللہ وسترے سے جو پورے بال نکالتا ہے اس کی مغفرت کر دے۔ صحابہ میں سے بعض تھے جو کم، یا رسول اللہ ولی المقصرین، اللہ جو کم کرا رہے ان کے بھی۔ حضور نے پھر دعائیں فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جو وسترے سے پورے نکال رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ صحابی نے پھر فرمایا تو حضور نے آخر میں فرمایا ولی المقصرین، اور کم کرانے والے کی بھی۔ تو سمجھ میں آگے بات کہ بال وسترے سے نکالنا حضور 3 مرتبہ اس کی بتائی، اتنی خوشنودی۔ کسی کو مجبوری ہے، سر میں پھوڑے ہیں، پھنسی ہے، کوئی پرابلم ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ارے ہم اللہ کے پاس گئے کیوں؟ دل سے دنیا کی محبت نکال دیں۔ اتنی اندر ہمت نہیں سر سے بال نکالنے کی تو دنیا کہاں سے نکلے گی؟ آپ ہمت کر کے نکالیے، پھینکیے گناہوں کی زندگی کے بال، نکال دیجئے، صاف ہو جائیے۔ تو اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو کیونکہ میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں حج کرنے کے آنے کے باوجود حج کر لیا، بال جیسے کہ ویسے، تو زیادہ فضیلت وسترے سے نکالنے کی۔ تو اب یہ بات ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ احرام، آپ احرام سے فارغ ہو گئے، بعد احرام کھول دیں گے، بعد اب آپ نارمل کپڑے پہن لیں گے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، بال ٹوٹنے، یہ تمام مسائل آپ پر۔ البتہ صرف ایک مسئلہ رہ گیا، احرام باندھنے کے بعد سے آپ کے اوپر اپنی بیوی سے بات، یعنی ایسی باتیں، یعنی جو ہم بے تکلفی کی باتیں کہتے ہیں بیوی سے، وہ کرنا ناجائز تھا۔ بیوی کے ساتھ صحبت ناجائز تھی، یہ ابھی بھی ناجائز ہو۔ اس کے علاوہ سب چیزیں جائز ہو جائے گی آپ کو۔ آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے، عطر لگائیے، ٹوپی پہنیے، آپ نارمل ہر چیز کا، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اپنی بیوی سے احتیاط بنائے رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے کتنے واجبات ہو گئے بتائیے؟ مزدلفہ کا قیام ہو گیا، رمی جمار 2 ہو گئے، قربانی ہو گئے 3، چوتھا کام کیا ہو گیا؟ حلق و قصر ہو گئے 4 ہو گئے۔ اب آپ کو جانا ہے مکہ مکرمہ کو۔ اب طواف زیارہ، یہ تیسرا فرض ہے آپ کا، تیسرا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں۔ طواف زیارہ کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ تک، 12 ذی الحجہ کی رات تک، یہ 3 دن ہے۔ اب آپ طواف زیارہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ طواف زیارہ کی سے پہلے ایک بات یاد ہے کہ طواف زیارہ بھی کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد سعی بھی کرنا ہے۔ طواف زیارہ فرض ہے، سعی واجب ہے، سعی پہلے ہم پڑھیں۔ اب طواف زیارہ میں لاکھوں لوگ ایک ساتھ طواف زیارہ کرنے کے لیے آتے، وہی سعی کرنے آتے۔ تو جو لوگ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں ان کو علماء ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ 7 تاریخ کو احرام باندھ لیے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں مینا کو، جانے سے پہلے اگر آپ کو وقت ہے تو آپ ایک کام کریے، احرام باندھ کے 7 تاریخ کو شروع میں چلے جائیے، طواف کر لیجئے، ایک نفل طواف کر کے جبھی سعی کر لینا چاہتے ہیں تو کر لیجئے۔ وہ واجب جو سعی حج کے بعد کی ہے وہ اب آپ مقدم کر اس کو پری پون کر کے کر لے سکتے ہیں، تو بعد میں طواف زیارہ کے بعد وہ سعی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کر لے سکتے ہیں تو آسانی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پورے تھکے ہوئے ہوتے اگر کر سکتے، ورنہ آپ کے اندر طاقت و قوت ہے، طواف زیارہ کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھا ہے۔ تو ایک بات وہاں سے رک گئی تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب یہاں سے آپ طواف زیارہ کے لیے نارمل کپڑے میں جائیں گے، انشاءاللہ طواف زیارہ ہوگا، پورے اہتمام سے طواف زیارہ فرمائیں۔ طواف زیارہ تیسرا فرض ہے، یہ کبھی بھی یہ فرض آپ سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ یہاں رک کر میں خواتین سے مخاطب ہوں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے خواتین کے پاس کہ خواتین وہاں چلی گئی تھی، مکہ مکرمہ میں تھی، حج شروع ہونے سے پہلے 7 تاریخ، 6 تاریخ، 5 تاریخ کو کسی وقت وہ ناپاکی کی حالت میں آ گئے، ان کے منتلی وہ ایام آ گئے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا کرنا چاہیے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ احرام باندھ لے گی، وہ احرام باندھ لے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز 2 رکعت نفل نہیں پڑھے گی لیکن احرام باندھ کے نیت کر لے گی۔ مینا جانا جائز ہے، نماز نہیں پڑھے گی، ذکر کر سکیں گے، ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، درود پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، سب پڑھیں گے۔ وہاں سے عرفات جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، سب پڑھیں گے۔
وہاں سے مزدلفہ آئے گی، نماز نہیں پڑھے گی، باقی تمام عبادتیں احرام میں۔ حج زبردست چل رہا ہے، کوئی کراہیت نہیں، کوئی دل میں بار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک نیچرل ایک معاملہ ہے، کوئی ہماری عورتیں اونٹتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہیت نہیں، کوئی پرابلم نہیں، وہ بالکل دوسروں کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف اسے رخصت ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سک رہی ہیں، اور نماز نہیں پڑھ سکنے کی وجہ سے بھی کوئی عیب نہیں ہے، حکم خداوندی برابر جائے، مزدلفہ میں بھی قیام کرے گی، پھر آئے گی رمی جمار کو بھی جائے گی، کنکریاں بھی مار سکے گی، اس کی قربانی بھی ہوگی۔ پھر اس کے بال نکالنے کے لیے کیا ہے کہ کوئی دوسرے اس کی خواتین میں سے کوئی ایک کوڑ کے اتنا بال کاٹے، احرام سے بھی فارغ ہو جائے۔ اب یہاں پر طواف زیارہ کا مسئلہ ایک جگہ ہے جہاں آ کر ایسی عورتیں طواف زیارہ سے پہلے وہ اگر پاک نہیں ہو گئی یا وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں آ گئی تو طواف زیارہ کو موقوف کر دیں گے، رک جائے گی۔ کیوں؟ طواف کرنے کے لیے آپ کو داخل ہونا ہے مسجد حرام میں، اور اس کیفیت میں مسجد میں جانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ایسی ہی رکے رہیں گی۔ وقت دوسروں کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن یہ 10 تاریخ تو نہیں ہو سکا، 11 کو کرے گی، 11 کو نہیں ہو سکا 12 کو کرے گی، 12 کو نہیں ہو سکا 13 کو کرے گی، 13 کو نہیں ہو سکا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جب بھی یہ درست حالت میں ہوگی وہ اس وقت کرے گی، اس کی وجہ سے اس پہ کوئی پینالٹی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ مرد حضرات کو طواف زیارہ کر لینا ہے، 10 تاریخ کو کر لیں، اپنی خواتین اگر ہیں روک لیں ان کو، 10 تاریخ کو طواف زیارہ کر لینا، نہیں ہو سکا 11 کو کر لیں، 12 کو، تینوں دن کر سکتے، لیکن 12 تک مؤخر کرے، خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس وجہ سے فرض ہے 10 یا 11 کو کرنا زیادہ بہتر ہے، 10 کو کرے یا 11 کو کر لے۔ طواف زیارہ کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے، سعی واجب ہے۔ طواف زیارہ ہو گیا، یہ 3 فرض تکمیل ہو گیا۔ اب آپ سعی کیے، کون سا واجب تکمیل ہوا؟ 5واں، 5 واجب 3 فرض آپ کے تکمیل ہو گئے۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کو طواف زیارہ سعی کر کر گھر میں جا کے یا حرم میں رک جانا نہیں ہے، واپس آپ کو مینا جانا ہے، رات کا قیام مینا میں کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہی قیام کیے۔ احناف کے پاس سنت ہے، دیگر ائمہ کے پاس تو وہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ اس میں لاپرواہی نہ کریں۔ مکہ شریف آ جانے کے بعد اکوموڈیشن کو اور اپنے بلڈنگز کو دیکھ کر بعض مرتبہ طبیعت چاہتی ہے کہ یہاں رک جائیں، یہاں آرام، نہیں، واپس جانا ہے۔ دوسرا دن 11 تاریخ آئے گی تو اس دن آپ کو 3 شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، زوال کے بعد مارنا مستحب، صبح سے نہیں ہے وہ وقت، پہلے دن صبح سے تھا، دوسرے دن زوال کے بعد سے۔ تو جب آپ کنکر مارنے جائیں گے ساتھ میں کنکریاں لے جائیں گے، پہلے جو پہلا شیطان ہے، جسے چھوٹا شیطان مسجد خیف کے قریب آتا ہے، اسے مارنا ہے۔ دوسرا الجمرہ وسطیٰ، تو پہلے شیطان کو جب آپ کنکری ماریں گے، وہ طریقہ تو میں آپ کو بتا دیا ہوں، کنکری مارنے کے بعد ادھر دیوار پہ کنکر مارے، قبلے کا ڈائریکشن آپ کو بتلایا جائے گا، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، رخ کر کر وہاں آپ کو دعا کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کریں، حضور پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ کتنی دیر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے حضور 20 آیات تلاوت کرنے کے اتنی دیر تک ٹھہر کے دعا کرتے ہیں۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد 20 آیت تلاوت کرنے کے اتنی دیر تک حضور ٹھہر کے دعا فرماتے، پھر گئے دوسرے شیطان کی طرف، پھر اس کو کنکریاں مارے، پھر قبلے کی طرف رخ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، حضور پر درود بھیجے، اس کے بعد پھر 20 آیات تلاوت کرنے کے اتنی دیر تک اللہ سے دعا مانگے، پھر تیسرے شیطان کی طرف آپ جائیں گے، اس کو کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ تو جس شیطان کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد پھر مارنا ہے تو دعا ہوگی، جس کے بعد مارنا نہیں ہے تو اس کے بعد دعا نہیں ہوگی۔ واپس آ جائیں گے مینا میں، اپنے قیام میں، اپنے یعنی ٹینٹ میں ہوگے، پھر
तीसरा दिन 12 तारीख आएगी, उस दिन भी आप ऐसे ही निकलेंगे। ये तीनों शैतानों को आप कंकरी मारेंगे। उसके बाद आपको इख्तियार है कि यहाँ आपके वाजिबात तकमील हो गए हैं, आप वापस मक्के मुकर्रमा जा सकते हैं। नहीं सवाब ज्यादा कमाना है तो फिर 13 तारीख को रुक कर भी कंकरियां मारी जा सकती है। मुस्तहब है, बेहतर है, ज्यादा सवाब है। जल्दी जाना चाहते हैं तो 12 तारीख को आप वापस निकलकर गुरूब से पहले पहले अपने अकोमोडेशन को चले जाए। मक्के मुकर्रमा में आपका क़ियाम होगा। मक्के मुकर्रमा में क़ियाम में जितना भी वक्त आप रहेंगे खूब इबादतों में रहेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। मक्के मुकर्रमा से जब आप निकलने वाले होंगे, अब आप लोग वहां से डायरेक्ट हैदराबाद आएंगे, तो निकलने से पहले तवाफ़े विदा आपको करना है। ये छठा वाजिब है, हज के दिनों से हटकर करना है। हज के बाद 8 दिन के बाद कोई निकलेगा, 10 दिन के बाद, तो आखिरी तवाफ, ये तवाफ दीगर तवाफों से बिल्कुल अलग है। वो जब सबसे पहले आए थे तवाफ़ कुदूम कहते हैं, पहली मर्तबा जाकर मुलाकात, अल्लाह में आ गया, यहां रह रहा हूं, हज करने आया हूं। अब ये आखिरी जो तवाफ है, तवाफ विदा, अल्लाह में जा रहा हूं, तो आते वक्त खुशी के जो आसार होते हैं वो तवाफ़ कुदूम में आनी चाहिए। जाते वक्त जुदाई के जो आसार है, जो गम की कैफियत, अल्लाह तेरे घर को छोड़ के जा रहा हूं, इतने दिन तेरे घर के करीब रहा, पता नहीं तेरे घर के हुकूक अदा कर सका या नहीं कर सका, कैसी जिंदगी गुजरी, गफलत में गुजरी होंगी, माफी चाहता हूं। क्योंकि दुनिया वालों को देखा कि कोई अगर घर को आए और उस घर का ख्याल न रखे, अदब का, बेअदबी करते फिरे, तो दुनिया का कोई आदमी वापिस फिर अपने घर को नहीं बुलाना चाहता, उसे वहीं ठहरा, मैं वहीं आके मिल लेता हूं कहता है। कहीं मुझसे ऐसी लापरवाही अल्लाह तेरे घर में हो गई और आप भी फरिश्तों से कह दे कि आइंदा मेरे घर को आने नहीं देना, अल्लाह ऐसा नहीं, मैं माफी चाहता हूं जाने से पहले। इस माफी के साथ गिड़गिड़ा कर, रो कर, मन्नतें और समाजतें कर कर अल्लाह से, अल्लाह के घर से विदाई लेना है। तो ये तवाफ़ विदा निकलने से पहले करना है, वाजिब है, जरूरी है। अगर खवातीन ये मसले को याद रखें, अब निकलने से ऐन कबल उनकी ये हालत आ जाती है मंथली पीरियड्स की, और अब निकलना है, तवाफ़े विदा नहीं कर सके अगर वो, तो फिर उनको इजाजत है, उनके ऊपर से वो वाजिब साकित हो जाता है, वो वापस आ जा सकती है। मर्द हजरात नहीं, और औरतें भी सिर्फ इस उज़्र में, बीमारी है, पाँव में दर्द है, नहीं, ये उज़्र, इसके अंदर उनको अगर वो वक्त आ जाता है तो उनको माफी है। ये हमारा तकरीबन 6 वाजिब, 3 फर्ज, 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का ये सफर हमारा तकमील हुआ। ठीक है, अब यहां पर मैं एक हदीस शरीफ आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत अहम है। ये तो मसाइल हुए, अब आप कौन सा काम कर रहे हैं तो उस पर क्या अजर मिलता है। मैं बहुत अहम हदीस, बहुत कान खोल कर सुने, आप जिस मकाम पे जाएंगे आपको मजा आएगा, लज्जत आएगी। मैं वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के मैदान में मस्जिद खैफ पे तशरीफ फरमा थे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से 2 सहाबा आए, एक बनु सकीफ के थे और एक अंसारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर पूछने लगे कि या रसूलल्लाह, हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, अंदाजा फरमाए मोहब्बत और खुलूस का सहाबा और हुजूर में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या पूछना चाहते हो मुझे मालूम है, तुम अपनी जबान से बोलेंगे या मैं खुद सवाल भी बोल दूं और जवाब भी बोल दूं। फरमाया या रसूल अल्लाह, बड़ी सआदतमंदी है हमारी कि आप ही सवाल फरमा दे और आप ही जवाब दे दें। अच्छा बताओ, तुम्हारे सवाल का जवाब दूं या तुम्हारे सवाल का जवाब दूं? बनु सकीफ के सहाबी अंसारी सहाबी को फरमाते हैं कि आपके सवाल या अंसारी सहाबी के सवाल बता दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ठीक है, अंसारी सहाबी को, देखो तुम आए थे मुझसे सवाल करने आए थे, इस बारे में सवाल करने आए थे कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम अपने अपने घरों से हज करने के लिए निकले हैं,
تو ہمیں کیا ثواب ہے؟ تیرے گھر کو دیکھنے کا کیا ثواب ہے؟ حجر اسود کے پاس آنے کا کیا ثواب ہے؟ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ سعی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے؟ عرفات کے میدان میں رہنے کا کیا ثواب ہے؟ رمی جمار کا کیا ثواب ہے؟ قربانی کا کیا ثواب ہے؟ بال نکالنے کا کیا ثواب ہے؟ طواف زیارہ کا کیا ثواب ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر بھی یہ پوری ٹھاٹے مارتے ہوئے جذبات ہے۔ صحابی نے حضور سے پوچھنے کے لیے آئے اور حضور پہلے سے تیار تھے امت کو یہ بشارتیں دینے۔ فرمایا کہ یہی پوچھنے آئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں، میں بالکل یہی پوچھنے آیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جئت تسألنی عن مخرجک من بیتک فأم البیت الحرام وما لک فیہ وعن رکعتیک بعد الطواف وما لک فیہما۔ یہ پورے پوچھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں فإنک اذا خرجت من بیتک۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، حضور گویا آپ سے کہہ رہے ہیں اس انصاری صحابی کو سامنے رکھ کر، وہ انصاری صحابی سامنے ہیں لیکن ان کے پیچھے آپ تمام حجاج کرام ہیں۔ حضور آپ سے کہتے ہیں جب تم اللہ کے گھر کا ارادہ کر کر اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو لا تبع ناقتک خفا ولا ترفعه الا كتب الله لك به حسنہ۔ جب تمہاری اونٹنی، تمہاری سواری ایک قدم اٹھاتی ہے اور رکھتی ہے تو اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ تمہاری سواری کا ایک ایک قدم فرشتہ نوٹ کر رہا ہے اور ہر قدم پہ لکھ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ ایک نیکی عطا فرما دیا۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، حج ہاؤس سے نکل رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر، ایک ایک قدم پہ ایک نیکی لکھ رہی ہے، اور فرمایا وَمُحِيَ عَنْكَ خَطِيئَةً، اور ہر قدم پہ گناہ کو معاف کیا جا رہا ہے۔ کیا استقبال! دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے دربار میں لوگوں کو بلاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے۔ ارے سوچو، جب آپ کو کوئی بلاتا ہے رخہ دے کے کہتا ہے کہ آ جاؤ، کوئی کہتا ہے آپ آئیے میں گیٹ سے ریسیو کر لوں گا، کوئی کہتا ہے کہ آئیے میں دیکھ لوں گا۔ اللہ رب العزت نہ صرف آپ کو بلایا ہے، نہ صرف آپ کو دعوت نامہ بھیجا ہے، بلکہ اپنے فرشتوں کو آپ کے گھر کے دروازوں تک بھیجا ہے۔ جاؤ میرے بندوں کو لے کر کے آنا، اور نہ صرف لانا بلکہ ان کا ایک ایک قدم لکھنا، ایک ایک قدم پہ میں اشرفیاں لٹانا نہیں، گناہ کو معاف کرنا اور نیکیوں کو میں لٹانے والا ہوں ان کے اوپر۔ کیا بڑی بات ہے! اور فرمایا جب تم آ رہے ہو تو ایک ایک قدم پہ گناہ معاف، نیکی مل رہی ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کے گھر کو آؤ، طواف کرو، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، طواف کا ثواب تو سمجھ میں آیا، 2 رکعت نماز کا کیا ثواب ہے؟ کان کھول کر سنے، حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا رَكَعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن بَنِي اسماعیل۔ حضور حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے اگر کوئی قید ہو جائے، سادات کرام میں سے کوئی غلام بن جائے، تو تم اسے خرید کر کے آزاد کرنے کا جو ثواب ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا وہ ثواب ہے، بیان فرمایا۔ کَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن بَنِي اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد، ان کی اولاد میں سے کوئی غلام بن جائے تو آزاد کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ طواف کے بعد کی 2 رکعت کا وہ ثواب ہے۔ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَعِتْقِ 70 رَقَبَةً۔ جب تم صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہو، دکھنے میں بڑا عام سا کام ہے، کیوں دوڑ رہے ہیں ہم یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں؟ فرمایا صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا گویا 70 غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا وُقُوفَكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اور جب عرفات کی شام تم عرفات کے میدان میں ہوتے ہو، مغرب کے وقت کا وقت ہو رہا ہے، عرفات کے میدان میں دنیا اور کائنات کا نظام کیسا ہے اس وقت بتا رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،
اللہ رب العزت یہ آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، یہاں تشریف لا لیتے اور کیا کرتے ہیں؟ فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اپنے فرشتوں کو آپ کو بتلاتے ہیں. حجاج اکرام دیکھو وہاں پہاڑوں پر، وہاں جھاڑوں کے پیچھے، وہ ٹینٹوں کے کونے کونے میں میرا ایک ایک بندہ کیسا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے. عالم کیا ہے؟ فرمایا دیکھو یقول عبادی جاؤنی شعثا من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے یہ بندہ آیا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے چہرہ گرد آلود ہے، اور آ کر کے کیا کہتا ہے؟ یرجون جنتی، اور مجھ سے اپنی جنت کے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ اللہ جنت دے دے. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها. اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے عرفات پہ موجود حاجیوں سنو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، اگر تمہارے گناہ برسات کے قطروں کے برابر ہو، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، لغفرتها، میں ان تمام کو معاف کر دوں گا. افیضوا عبادی مغفورا لکم. اے میرے بندو، اب عرفات کا میدان اس حالت میں چھوڑو کہ تمہارے تمام گناہ معاف ہو گئے، اور صرف تمہارے نہیں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھے. فرمایا وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، تمہارے نہیں، میدان عرفات میں تم اپنی لسٹ نکال کر جن جن کا نام لیے ہم ان کے بھی گناہ معاف کر دیں. بہت بڑی بات ہوتی ہے. فرمایا اب تمہارے سوال ہوگا وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، عرفات سے نکال کر ہم رمی جمار کرنے گئے، اللہ اس کا ثواب کیا ہے؟ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرَةُ كَبِيرَةٍ مِّنَ الْمُوبِقَاتِ. فرمائے ایک ایک رمی جمار کا پتھر مارو، اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ یاد کرو. اللہ فرماتے ہیں ایسا کبیرہ گناہ جو ایک ایک گناہ تمہیں ہلاک کر دینے کافی تھا، دوزخی بنانے کافی تھا، تمہارا ایک ایک ویسا بڑا گناہ ایک ایک کنکر کے عوض میں اللہ معاف فرما دیتا. معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا اے اللہ پھر ہم، یا رسول اللہ ہم پھر قربانی دینے جاتے ہیں، کیا ہے؟ وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ. فرمایا کہ یہ جو قربانی ہوگی یہ تو اللہ کے پاس تمہارا ذخیرہ ہے، رب العالمین کے پاس. اس کے بعد کیا ہے؟ بال نکالنا. ایک ایک عمل کو حضور بتا رہے ہیں، معمولی مت سمجھو. وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شِعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ وَتُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. اور جب تم بال نکالتے ہیں تمہارے ایک ایک بال کے عوض اللہ رب العزت تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور تمہارے رب العالمین ایک ایک نیکی اس کے طور پہ لکھتا ہے. اب آخری بات آ گئی، بال نکال لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ طواف زیارہ کے لیے. اب دل کے کان مکمل کھول لیجئے، اپنے جذبات کو اور اپنے تصورات کو حاضر رکھیے اور حضور کے یہ جملے سنیے. یہ آپ کے حج کا خلاصہ ہے. ابھی آپ سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی سے کہ اللہ سے ملاقات کرنے جانا ہے. زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیے، زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے. زیارت کا مطلب ملاقات ہوتی ہے. ملاقاتی ویزا، زیارت ویزا کے اوپر لکھا ملاقاتی ویزا، ملاقات زیارت. طواف زیارت کا مطلب کیا ہے؟ وہ طواف جس میں تمہیں خدا سے ملاقات ہونے والی. اب سنیے حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ رمی جمار کے بعد، یہ بال نکالنے کے بعد، یہ تمہارے احرام چینج کرنے کے بعد، اب تم طواف زیارہ کو جب جا رہے ہو، اس طواف کی کیفیت ملاحظہ کرو. فَإِنَّكَ تَطُوفُ، پورے گناہ عرفات میں جھڑ گئے تھے، بال نکالے ختم ہو گئے، رمی جمار میں کبیرہ معاف ہو گئے. اب جب اللہ کے گھر میں آپ قدم رکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کس کیفیت میں ہیں؟ آپ کیا آپ کا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے جب تم حرم مکی میں قدم رکھو اس حال میں رکھتے ہو کہ تمہارا دامن گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تم ایک گناہ تمہارے اوپر نہیں ہوتا. فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنبَ لَكَ،
तवाफ कर रहे हो तो इस हाल में कि तुम पे कोई गुनाह नहीं होता। याती मलकुन, और सुने अब, ऐसे वक्त में तुम्हारे पास अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है। क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ता भेजता है। यबअु यदैहि बैना कतफैक, जब तुम तवाफ करते हो इस बात को महसूस करो कि तुम्हारे दोनों कांधों पर फरिश्ता हाथ रखा हुआ है। फयकूल, और तुम्हें कह रहा है, इअमल फीमा युस्तक़बल फ़क़द गुफ़िर लक मा मज़ा, ऐ बंदे जा अपनी जिंदगी आज से शुरू कर ले, पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। ये आपका हज है। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, इसके कई हदीस है, मैं तमाम बातें नहीं, अरफात के दिन की एक और हदीस का छोटा सा जुमला सुनाता हूँ। हुजूर हज़रत आयशा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन यौमिन अक्तर मिन अन युअतिक़ल्लाहु फीही अबीदन मिनन नार, अरफात के दिन जितनों को अल्लाह माफ फरमाता है उतने किसी और दिन माफ नहीं फरमाता। उसके बाद जुमला सुनिए, यौम अरफा व इन्नहु लयदनु व यतजल्ला, अरफात के मैदान में अल्लाह करीब होता है और अपनी तजल्ली फरमाता है। अल्लाह, ये महसूस करने की बात है। सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका फयक़ूमु मा अरादा हाउला। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये आपका हज था, जो 5 रोज हज में इसके फराइज़ और वाजिबात और इसका सवाब मुकम्मल तौर पर आपके सामने बताने की कोशिश की, और इस जज्बे के साथ, इस कोशिश के साथ कि आप अपने पूरे एहतमाम से और पूरे जज्बे के साथ, और पूरा हज जज्बे का नाम है, शौक का नाम है, ज़ौक़ का नाम है, मोहब्बतों का नाम है, इस लिहाज से आप हजरात हज फरमाए।